اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ جب تک آزمائے گا جب تک مکمل اس کی محبت سے روبرو نہیں ہو جاتے۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ ارے آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا دینی ہی ہوتی تو پھر وہ آزمائش سے نکالتا ہی کیوں؟ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ ارے ذرا یہ سوچو کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش نہیں بھی آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے خیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہی پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کہ کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل وسوسوں کو سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ لو کہ تم دل سے راضی نہیں۔ اس کے فیصلوں پر صرف زبان سے کہہ دینا نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار کے پہلے دل سے راضی ہونا ضروری ہے۔ دراصل یہ رب سے جڑ جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائش ہو، لیکن یقین کرو ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھو، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ دیکھو حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ کے کن پر یقین رکھ کے تو دیکھو